پاکستان کے وجود میں آنے کو 1 سال پورا ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ سانحہ بابڑہ کا واقعہ پیش آیا۔ چارسدہ کے قریب بابڑہ میدان میں سینکڑوں پشتونوں نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن بدقسمتی سے آج بہت کم لوگ ان قربانیوں سے واقف ہیں۔ ان شہداء کی تاریخ عوام کو یاد رکھنی چاہیے۔ سانحہ بابڑہ پاکستانی تاریخ کا وہ دلخراش واقعہ ہے جس کو سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔ سانحہ بابڑہ کو 74 سال بیت گئے ہیں۔ عدم تشدد کے فلسفے کے بانی خان عبدالغفار خان کے خدائی خدمتگار تحریک کی احتجاجی ریلی پر 12 اگست 1948 کو جمعرات کے دن صوبہ سرحد کے مجسٹریٹ کے حکم پر پولیس نے فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے ضد میں آ کر تقریباً 600 کے قریب خدائی خدمتگار شہید جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بابڑہ کا میدان ضلع چارسدہ کے قریب ہے۔ یاد رہے کہ خان عبدالغفار خان عرف باچا خان کی رہائی کے لیے نکالی گئی اس ریلی کی شرکاء جس کی قیادت سالار امین جان کر رہے تھے، جیسے ہی بابڑہ کے مقام پر پہنچے تو پولیس اہلکاروں نے حکم کے مطابق ان پر شیلنگ کی۔ اس سانحہ کے مرکزی وجہ یہ تھی کہ صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا تھا۔ ایک آمرانہ اقدام تھا جو پختون قوم کو کبھی بھی گوارا نہ تھا۔ حکومت ختم کرنے کے بعد تون مشران یعنی باچا خان، عبدالولی خان اور دوسرے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی زمینیں ضبط کر لی گئی تھی، تو خدائی خدمتگاروں نے ایک پرامن احتجاجی ریلی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت صوبہ میں انگریز گورنر تھا جبکہ وزیر اعلیٰ خان قیوم خان تھے۔ انگریز کو مسجد کے تقدس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اور قیوم خان کو تو خدائی خدمتگاروں سے چڑ تھی۔ اس پرامن جلوس پر وزیر اعلیٰ سرحد عبدالقیوم خان کشمیری کے خصوصی حکم پر گولیاں برسائی گئیں۔ جب ریلی کے شرکاء پرامن اور خالی ہاتھ تھے، پہلا شہید سپین ملنگ جس کے ہاتھ میں پارٹی کا جھنڈا تھا، اسے 52 گولیاں لگی اور وہ موقع پر دم توڑ گئے تھے۔ پورا بابڑہ خون سے لت پت تھا۔ اس قتل عام میں نہ یہ دیکھا گیا کہ بچے ہیں اور نہ یہ دیکھا گیا کہ خواتین یا بزرگ، بس گولیوں کی برسات کی گئی تھی۔ اس موقع پر علاقے کی بچیوں اور خواتین سروں پر قرآن لے کر آئیں اور منتیں کی کہ ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں نہ برسائیں، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی اور ان پر گولیاں برسائی گئی۔ خواتین قرآن پاک سروں پر رکھ کر نکلی، لیکن سرکار کو جیسے پختونوں کا خون منہ کو لگ چکا تھا اور قرآن مجید بھی گولیوں سے چلنی کر دیے گئے تھے۔ اس واقعے میں عبدالولی خان کی بیوی اور میاس بندیار ولی خان کی والدہ تاجو بی بی کو بھی گولی لگی تھی۔ فائرنگ سے شہید کچھ شرکاء کو دریائے برد کر دیا گیا تھا اور کچھ اسپتال میں طبی امداد نہ ملنے سے شہید ہو گئے تھے۔ تاریخ کا یہ ستم بھی دیکھو کہ مقدمات بھی شہداء پر درج ہوئے اور ان کے جسموں میں پیوست گولیوں کے اخراجات کا جرمانہ بھی ان شہداء پر لگایا گیا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے سانحہ بابڑہ کے متاثرین اور شہداء پر استعمال ہونے والی گولیوں کے پیسے بھی ان کے ورثاء سے جمع کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اور جس کے پاس پیسے نہ تھے ان کی زمین اور گھروں کو نیلام کر کے گولیوں کی قیمت وصول کی گئی تھی۔ سانحہ بابڑہ اس لیے بھی رونما ہوا کہ باچا خان اور خدائی خدمتگار کی ایسی قوت تھی کہ اس کے سامنے انگریز اور اس کے ہواری نہیں ٹھہر سکتے تھے اور ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ قیوم خان نے خدا کے خدمتگاروں کا خون بہایا۔ اس روز آسمان نے چارسدہ میں کربلا بنتے دیکھا۔ افسوس بہت کم پاکستانیوں کو اس سانحے کا پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اپنے تاریخ کو ہم ضرور پڑھیں، کیونکہ ہماری تاریخ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔